اللہ 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 کریم کی تلاوت میں اس طرح اس میں مستغرق ہے، اس طرح اس میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی نگاہ اس لڑکی کے اوپر پڑتی ہی نہیں۔ چنانچہ پہلا دن جب گزر جاتا ہے تو وزیر نے پوچھا کہ بیٹی کیا تم اپنے کام میں کامیاب ہوئی یا نہیں، اپنے مقصد میں تمہیں کامیابی ملی یا نہیں؟ تو اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ اس لڑکے کا کوئی عبادت کی رات تھی، اس لیے وہ رات بھر عبادت میں رہا اور مجھے دیکھا تک نہیں، لیکن میں پھر سے اس کے پاس جاؤں گی اور پھر سے اپنے جال میں اسے پھنسانے کی کوشش کروں گی۔ چنانچہ حاضرین کرام، وہ نوجوان لڑکی جب دوسری رات اس نوجوان عرب کے پاس جاتی ہے، اس عاشق رسول کے پاس جاتی ہے، تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہ نفل نمازیں پڑھنے میں مصروف ہے، ساری رات نفل نمازیں پڑھتے پڑھتے گزر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری رات آتی ہے تو تیسری رات کا بھی وہی منظر ہے کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے مصروف ہے۔ اسی طرح گزرتے گزرتے 40 راتیں گزر جاتی ہیں، لیکن وہ نوجوان نے اس لڑکی کی طرف ایک نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھا، ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ اب یہ لڑکی حیران ہے کہ آخر یہ وہ کون سی ذات ہے کہ جس کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ 40 راتیں گزر چکی ہیں لیکن اس نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ آخرکار اس لڑکی نے پوچھا کہ نوجوان بتاؤ تو صحیح کہ تم کس کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے رہتے ہو کہ میری طرف ایک نگاہ بھی تم نے اٹھا کر نہیں دیکھی۔ 40 راتیں تمہارے پاس مجھے آتے ہوئے گزر گئی لیکن ایک مرتبہ بھی تم نے میری طرف نہیں دیکھا۔ تو حاضرین کرام، اس نوجوان مسلم عرب نے کہا، اس عاشق صادق نے کہا کہ میں اس ذات کی محبت میں گرفتار ہوں جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو زینت عطا فرمائی ہے۔ ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت کی خاطر پیدا فرمایا ہے، وہ کوئی اور نہیں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ چنانچہ حاضرین کرام، جب اس لڑکے نے یہ الفاظ سنے تو وہ بھی پیارے آقا کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آئی تو تھی کہ اسے مسیحیت میں شامل کر لے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی حضور کے غلاموں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے، عاشقان مصطفیٰ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ تم مجھے کلمہ پڑھا دو اور میں بھی تمہارے آقا سے محبت کرنے والی بن جاؤں گی، سچی عاشق رسول بن جاؤں گی۔ چنانچہ حاضرین کرام، اس نوجوان نے کہا کہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو اس نوجوان لڑکی نے بھی یہ کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو حاضرین کرام، ایک وہ وقت تھا کہ ہمارا کردار اتنا مضبوط تھا کہ لوگوں کی دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی، دنیا کی تقدیریں بدل جایا کرتی تھی، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ لوگ آج ہمارے نام کو سن کر نفرت کرنے لگتے ہیں، مسلمانوں کے نام سے کترانے لگتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھ کر ناراض ہو جانے لگتے ہیں۔ آج ہمارا کردار ایسا بن چکا ہے، آج ہماری کیفیات ایسی بن چکی ہے کیونکہ آج ہم نے اللہ اور اس کے حبیب کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ صحابہ جیتے بھی تھے تو حضور کی محبت کی خاطر جیتے تھے اور اپنی جانوں کو قربان بھی کرتے تھے تو حضور کی محبت میں ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی میں قربان کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ بالکل اس کے برخلاف ہے۔ آج ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر رکھ دیا ہے، آج ہم نے شریعت کے حدود کو پامال کر دیا ہے۔ آج ہمارے اندر ایسی کون سی خرابی نہیں جو ہم مسلمانوں کے اندر موجود نہ ہو۔ جھوٹ ہمارے اندر موجود ہے، دھوکے بازی ہمارے اندر موجود ہے، اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنا ہمارے اندر موجود
موجود ہے، شراب نوشی ہمارے اندر موجود ہے، زنا کاری ہمارے اندر موجود ہے، ہر طرح کی برائیاں آج ہمارے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی قومیں آج ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہیں۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ ہزاروں کے لشکر پر 300 سے بھی 313 صحابہ اکرام، 300 مجاہدین اسلام ان پر غلبہ پا چکے تھے۔ جنگ بدر کے حالات کو آپ سامنے لا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ صحابہ جو فاقوں پر فاقے گزارا کرتے تھے، فاقوں پر فاقوں کے ساتھ ان کی زندگی گزرا کرتی تھی، اور ان کے پاس جنگ لڑنے کے لیے بھی ساز و سامان تک موجود نہ تھا۔ کھجور کے جھاڑ کی لکڑیاں لے کر وہ جنگ لڑنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا اور دنیا والوں کو بتلا دیا کہ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، تمہارا عقیدہ مضبوط ہوگا، تو پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد پر بھی تم غالب آ جاؤ گے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد پر بھی تم غالب آ جاؤ گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ چھوٹی چھوٹی قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بڑی قوموں پر غالب آ جایا کرتی ہے، بڑی جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں آج اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان اور اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بہت نازک حالات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ تریپورہ میں کئی مساجد پر اٹیک کیا گیا ہے، 16 مساجد پر اٹیک کیا گیا ہے، جس میں سے 3 مساجدوں کو آگ لگا دی گئی ہے، کئی مسلمانوں کے گھروں کو توڑ پھوڑ کیا گیا ہے، دکانیں توڑ پھوڑ کر دی گئی ہے۔ حاضرین کرام، اس طرح کے حالات سے آج ہم جوجھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی قومیں آج ہم پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہی ہیں، ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسجدوں کو اگر ہم آباد رکھتے تو کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ وہ مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اللہ کی طرف گھر کے طرف آنے کی ہمت کر سکے۔ آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ فجر کی نماز لے لیں یا ظہر عصر کی نماز لے لیں، کوئی اور آپ نماز کو آ کر دیکھیں گے تو آج ہماری مسجدیں اپنی ویرانی کا چرچا ہمارے سامنے کر رہی ہیں، اپنی ویرانی کے قصے ہمارے سامنے بیان کر رہی ہیں۔ ارے وہ وقت بھی تھا کہ میدان جنگ کا معاملہ ہوتا تو صحابہ ایک طرف نماز کا وقت آتا تو کچھ صحابہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے اور کچھ صحابہ جنگ کے ساتھ جنگ میں اپنے آپ کو رکھا کرتے تھے، جنگ جاری چلتی رہتی تھی، اور پھر کچھ صحابہ نماز سے فارغ ہوتے تو دوسرے صحابہ پھر آ کر نماز ادا کیا کرتے۔ یہ حال مسلمانوں کا تھا، اور آج ہمارا یہ ہے کہ مؤذن بار بار دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہمیں پکار کر دعوت دے رہا ہے کہ لوگوں آؤ، اللہ کی رحمت سے اپنی جھولیوں کو بھر لو، اپنی خالی دامنوں کو بھر لو۔ ارے تمہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے تو اس خدائے بند مطلق کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس خالق رزاق کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور اس کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا کر، اپنی جبینوں کو جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہو۔ جب تمہاری زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند ہوگی، اس کے اعلیٰ و عرفات کی حمد و ثنا تمہاری زبان سے نکلے گی، تو وہ خالق کائنات اس قدر رحیم و کریم ہے کہ تمہاری ساری ضروریات کو غیب سے پورا فرما دے گا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بس زبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کی رحمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حاضرین کرام، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے ہمیں چن کر حضور کا غلام بنایا ہے، حضور کی امت میں پیدا ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، تو کیا ہم نے بھی حضور کے عاشق رسول ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ کیا حضور کے امتی ہونے کا ہم نے حق ادا کیا ہے؟ ارے جنگ احد کے میدان میں جا کر دیکھیں، وہاں پر نظر ڈال کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت عمارہ بن زیاد رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے تھے، زمین پر گر گئے اور اٹھنے کی طاقت بھی نہ تھی، لیکن ایسی حالت میں بھی اپنی تکلیف پر واویلا کرنے کے بجائے، چیخ و پکار کرنے کے بجائے آپ کی زبان
زبان پر ایک ہی صدا تھی کہ واہ محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی محبت میں نعرے لگا رہے تھے، جسم میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، بار بار اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بار بار زمین پر گر جایا کرتے ہیں۔ آخرکار آپ نے ہمت کر کر اپنے چہرے کو اٹھا کر دیکھا تو سامنے راقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ نے سوچا کہ اگر میں حضور کے قدموں میں پہنچ جاؤں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اعزاز کیا ہو سکتا ہے، میرے لیے فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمارہ بن زیاد رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو زمین پر گھسیٹنا شروع کیا، گھسیٹتے گھسیٹتے حضور کے قدموں پہ پہنچ گئے، اور جیسے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سامنے ہے اور قدموں پر آپ کا سر رکھا ہوا ہے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ تو حاضرین کرام، اس سے بڑھ کر اور خوش قسمتی کی موت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔